اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام یعنی پروگرام نمبر 14 کی قسط نمبر 1 میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مذہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہر مسلم ربانی کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پروگرام نمبر 14 کی یہ دوسری قسط ہے۔ قسط نمبر 1 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سیرت و سوانح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہنسی مذاق کیا گیا اور ان کو مبتلا عذاب و آزار کیا گیا۔ اس زمانہ میں جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کو بھی مخالف و معاند علماء کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کو قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح کی روشنی میں دیکھا جا سکے، یہ کہ معلوم کیا جا سکے کہ عصر حاضر کے مسلمانوں میں سے کس کا قدم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر ہے، اور کس کا قدم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اور معاندین کے قدم پر ہے۔ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم ربانی کے مخالفین و معاندین کو ہدایت کے حصول کے لیے اپنی تباہی میں تبدیلی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے قرآن مجید کی سورت الانفال کی آیت 7 میں بیان فرماتا ہے، جو جادلونک فی الحق کے بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ ترجمہ: وہ حق کے بارے میں تو سے بحث کر رہے تھے بعد اس کے کہ ان پر حق کھل چکا تھا، گویا انہیں موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس مذکورہ آیت سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مسلم ربانی کے مخاطبین باوجود اس کے کہ ان پر حق کھل جاتا ہے پھر بھی وہ صداقت سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ مسلم ربانی کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور اپنی ٹیڑھی تباہی کے باعث مسلم ربانی کو حقیر جانتے ہیں۔ خاکسار اس مقام پر سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عالی شان کے بارے میں ایک حدیث قدسی بیان کرنا چاہتا ہے۔ خاکسار مطلوبہ حدیث قدسی بیان کرنے سے قبل یہ بتانا چاہتا ہے کہ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے۔ حدیث قدسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، مگر وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی قرآن مجید کے علاوہ بھی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا تھا، اور وہ حدیث قدسی اس طرح ہے: اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان اور زمین کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث قدسی کا مطلب یہ بنا کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی علت غائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہیں، مگر منکرین اسلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت حقارت سے پیش آتے تھے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الفرقان کی آیت 42 میں فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ ترجمہ، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے محض تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب میں مکہ اور طائف کو معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بے یار و مددگار دیکھتے ہوئے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن ان دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے شخص پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے صورت الزخرف کی آیت 32 اور 33 میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا کیوں نہ یہ قرآن دو معروف بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا، کیا وہ ہیں جو تیرے رب کی رحمت تقسیم کریں گے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے ائمۃ الکفر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے جانے والے اپنے مکروہ ہتھ کنڈوں، ہنسی و تمسخر، حقارت و تحقیر اور کبر و غرور کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو اس بات پر بھی اکساتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو نہ سنا جائے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غوغا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت حامیم السجدہ کی آیت 27 میں فرماتا ہے وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو اور اس کی تلاوت کے دوران شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس مذکورہ آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ منکرین صداقت مصلح ربانی کی مخالفت کو ہی اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں، اور قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں یا اپنے گھر سے باہر کسی جگہ بھی عبادت کرتے یا تبلیغ کرتے تو کفار مکہ سخت مزاحمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الجن کی آیت 20 میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ، اور یقیناً جب بھی اللہ کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا تو وہ قریب ہوتے ہیں کہ اس پر گول در گول ٹوٹ پڑیں۔ سامعین و ناظرین کرام، انبیاء علیہ السلام کے مخالفین دلائل سے عاجز آ کر انبیاء علیہ السلام سے عجیب و غریب مطالبت کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اعتراضات کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین، قانون قدرت اور قانون شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الفرقان کی آیت 8 تا 10 میں فرماتا ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَيُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اس کی طرف کوئی فرشتہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ یقیناً ایک ایسے آدمی کے سوا کسی کی پیروی نہیں کر رہے جو سحر زدہ ہے۔ دیکھ تیرے بارے میں وہ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔
اور کسی راہ کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کی آیت 91 تا 94 میں بیان فرماتا ہے، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا وَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا وَتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا وَتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا وَيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ وَتَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ پھاڑ لائے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تو اس کے بیچوں بیچ خوب نہریں کھود ڈالے، یا جیسا کہ تو گمان کرتا ہے ہم پر آسمان کو ٹکڑوں کی صورت گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، مگر ہم تیرے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایسی کتاب اتارے جسے ہم پڑھ سکیں۔ تو کہہ دے کہ میرا رب ان باتوں سے پاک ہے، اور میں تو ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں، اور لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آئی اس کے سوا کسی چیز نے ایمان لانے سے نہیں روکا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے منکرین اسلام کے جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے بالمقابل سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو غیر معمولی صبر و استقامت سے نوازا تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے صحابہ کو مبتلا عذاب و آزار کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو مارا پیٹا جاتا، بعض کے پاؤں میں رسی باندھ کر مکہ کے پتھریلے راستوں پر گھسیٹا جاتا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اس حالت میں ان کی چھاتیوں پر کودا جاتا۔ ان حالات میں بھی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اور پھر نبوت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شیب ابی طالب میں بند کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے رہائی کے بعد تبلیغ کے لیے اپنے ایک خادم کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے رؤساء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائی، اور ایک بدبخت رئیس نے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو وہ اوباش نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہے اور پتھراؤ کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن رؤساء کفار مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے، اور انہوں نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الانفال کی آیت 31 میں فرماتا ہے، وَيَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب وہ لوگ جو کافر ہوئے تیرے متعلق سازشیں کر رہے تھے تاکہ تجھے ایک ہی جگہ پابند کر دیں، یا تجھے قتل کر دیں، یا تجھے وطن سے نکال دیں، اور وہ مکر میں مصروف تھے، اور اللہ بھی ان کے مکر کو توڑ کر رہا تھا، اور اللہ بھی ان کے مکر کا توڑ کر رہا تھا، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی اور ہدایت کی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات مکہ میں نہ گزاریں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے دفاع میں منکرین اسلام سے کئی ایک جنگیں لڑنی پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی ان جنگوں میں کئی ایک سختیوں اور مشقتوں اور زخموں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے اور بھیڑ اور بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے کے صدمات سے گزرنا پڑا، اور شہداء کے خاندانوں کی کفالت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ الہی جماعتوں کی شدید مخالفت ہوتی ہے۔ اس مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں مخفی ہوتی ہیں۔ الہی جماعتوں کی شدید مخالفت الہی جماعتوں کو ٹھوس، گہری اور مضبوط بنیادوں پر قائم کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ مومنوں کو ان کی روحانی ترقیات کے لیے ابتلاؤں میں سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 215 میں فرماتا ہے: ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ: کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ پس قرآن مجید سے معلوم ہو رہا ہے کہ الہی جماعتوں کی شدید مخالفت ہوتی ہے، اور الہی جماعتوں کی شدید مخالفت ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سبز اشتہار میں لکھتے ہیں: غرض انبیاء و اولیاء ابتلا سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلا نازل ہوتے ہیں، اور انہی کی قوت ایمانی ان آزمائشوں کی برداشت بھی کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ جس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کی شاخ تراشی اس غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابود کر دے، بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کہ تا وہ پودا پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ و بار میں برکت ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔